الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت فرمائے، اتنی زیادہ کہ چاہے اپنے ماں باپ ہوں، والدین ہوں، آل و اولاد ہوں، خاندان و رشتہ دار ہوں، ان سب سے زیادہ جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رشتہ نہیں جڑے گا، تب تک کہ وہ پکا اور سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ دنیا کے ہر چیز سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے جب تک کہ محبت نہیں ہوگی، پکا اور سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی، آپ میری امت سے کہہ دو، آپ اپنی امت سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے سچی محبت ہے تو میری اتباع کرو، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اپنی ہر چیز، اپنی تمام خواہشات کی چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب تک کہ ہم قربان نہیں کریں گے، ہم بھی سچے مومن نہیں ہو سکتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان سے، جس کو اہل بیت کہا جاتا ہے،
ان سے بھی محبت کا تقاضا ہے اور وہ بھی ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی آپ کے خاندان پر انگلی اٹھاتا ہے اور غلط بات کہتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو، اور انہی اہل بیت میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، گزشتہ جمعہ جو محرم کی 10 تاریخ گزری ہے، اسی تاریخ میں دنیا نے دیکھا آج سے 1400 سال قبل کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھرانے کو کس طرح سے ظلم و زیادتی کا شکار میدان کربلا میں بنایا گیا، آپ کے خاندان کو کیسے مٹانے کی کوشش کی گئی۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قیامت تک کے جاری اور ساری رکھیں گے۔ اس وجہ سے اللہ کو منظور تھا کہ ان تمام اہل بیت میں سے صرف ایک فرد باقی بچے تھے جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، انہی کے ذریعے سے تمام یہ خاندانی سلسلہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا قیامت تک کے جاری اور ساری رہے گا۔ لیکن میرے دوستو، دشمنوں نے، ظالموں نے کسی طرح سے کوئی رحم کا معاملہ نہیں کیا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے خاندان والوں سے محبت کرو، وہ تمہارے ایمان کا جز ہے، اگر تم ان پر ظلم و زیادتی کرو گے، ان کو ستاؤ گے، ان کو برا بھلا کہو گے تو تمہارا ایمان ناقص ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج اور رہتی دنیا تک جب تک کہ انسان اس روئے زمین پر سانس لیتا رہے گا، تب تک کہ یہ سانحہ کربلا اور جو اس طرح دشمنوں کے مظالم جو ڈھالے گئے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور آپ کے خاندان پر، وہ رہتی دنیا تک روز بروز اسی طرح جاری اور ساری رہے گی، اور ہر انسان کے زبان پر اس کا تذکرہ رہے گا کہ چشم فلک نے ایسا ظالمانہ اور ایسا درد سے بھرا ہوا واقعے کو اس روئے زمین نے نہیں دیکھا۔ لیکن اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی، یہ بھی تقدیر الہی کا ایک اہم جز تھا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو منظور نہ ہو اور کوئی واقعہ پیش آ جائے۔ میرے دوستو، یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کوئی تو کربلے کے واقعات کو کسی رخ کی طرف موڑتا ہے، کوئی کسی رخ کی طرف موڑتا ہے۔ جب کتابوں کا مطالعہ کرے انسان تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کے تحت 4 گروپ بندیاں ہو گئی، 4 طرف لوگ بٹ گئے۔ یعنی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 4 گروپ بٹ گئے۔ ایک تو یہ کہتا ہے
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ظلم و زیادتی ہوئی اور جو یزید نے یہ کارنامہ انجام دیا، تو سب سے بڑا مجرم یزید کو مانا جاتا ہے اس واقعے کے تحت۔ پھر ایک گروپ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو کچھ خواتین حضرات اس قافلے کے بچی تھیں، ان کی عزت کو تار تار کیا گیا۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں بھائی اتنا بھی بڑھا چڑھا کے مت بتاؤ، وہ اہل بیت کے خواتین تھیں، اتنی عزت تو سب کے اندر تھی، اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے حضرات تھے وہ کوئی کافر نہیں تھے، وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، وہ بھی تلاوت کرتے تھے۔ کوئی ایسا نہیں کہ غیروں نے آ کر کے حملہ کر دیا ہو، نہیں، بلکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے تھے۔ تو جب ایک وہ بھی مسلمان تھے تو ان کے یہاں کیسے یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ ان کے گھروں کے مستورات کی عزت کو تار تار کیا جائے؟ فرمایا کہ ایسے بھی الزام نہ لگائے جائیں، اس لیے کہ اہل بیت کے خواتین کی بھی توہین ہے کہ ایک انسان کہیں کوئی برائی دیکھتا ہے کہ فلاں کے ساتھ برائی ہو گئی، اب اگر اس کا عقلی تقاضا اور انسان کی دینی تقاضا یہ ہے کہ جس عیب کو دیکھا جائے اس کو چھپا لیا جائے، اور یہ کیسا معاملہ ہے کہ اہل بیت کی خواتین کی عزت کو جو میدان کربلا میں اگر تار تار بھی کی گئی ہو، ہم اس کو بڑے آہ و بکا کے ساتھ اور لوگوں کو رلا رلا کر کے وہ چیزیں بیان کر رہے ہوں۔ فرمایا ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی سب کی اپنی اپنی الگ رائے تھی، اور آپ اندازہ لگائیے کہ کربلا کے واقعے کا اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے کہ روایتیں بہت طریقے کی موجود ہیں، اس لیے کہ اس دور میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پر جو اپنی نظروں سے اس منظر کو دیکھنے والے تھے سارے کے سارے تو شہید ہی کر دیے گئے تھے، تو پھر واقعہ یہ آگے کیسے بڑھا؟ بھائی مثلا کوئی حادثہ کہیں اگر پیش آ جائے اور سب کے سب شہید کر دیے جائیں، کسی کو معلوم نہ ہو، تو اس واقعے کو بیان کون کرے گا؟ یہی معاملہ میدان کربلا کا بھی پیش آیا کہ موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ تو بیان ہوئی، لیکن اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو مقررین حضرات نے، خطیب حضرات نے اپنے بیان کے اندر ایک لذت پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے بہت ساری چیزیں اس میں گڑھ دی گئیں، لیکن کتابوں کے جب دیکھا جائے تاریخی معاملات سے تو ایسے کوئی واقعات نظر نہیں آتے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا الگ رویہ ہے۔ یزید کے سلسلے میں آتا ہے، علماء اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ جتنا بڑا ظالم و ظابط عبید اللہ بن زیاد تھا، چونکہ اس نے فوج بھیج کر کے کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا، لیکن یزید کا یہ حکم نہیں تھا۔ کتابوں میں یہ بیان ہے کہ یزید کا یہ حکم نہیں تھا، وہ ملک شام کے جو وہاں کی کیپٹل تھا دمشق، وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، وہ وقت کا اس بادشاہ تھا، اور ہر بادشاہ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کی بادشاہت کوئی چھین نہ جائے، اس کی بادشاہت کوئی اچک نہ لے جائے، اور اس دور میں کسی اور کی طاقت نہیں تھی، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان ہی سے ڈر رہا تھا کہ جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہی سے اس کو ڈر تھا کہ اگر یہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نواسے ہیں،
لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ محبت کا تقاضا ان کے ایمانی جز ہے. اگر وہ میرے خلاف کھڑے ہو کر کے بغاوت کریں گے تو لازماً میری حکومت چلی جائے گی. تو یزید کو اس بات کا ڈر تھا. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ یزید کی طرف سے حکم صادر کر دیا ہو کہ پورے اہل بیت کو نیست و نابود کر دو، بلکہ یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکو. یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو میدان کربلا میں ختم کر دو، بلکہ کہا گیا کہ کوفہ میں مت داخل ہونے دو، اس لیے کہ اگر کوفہ میں داخل ہو گئے تو وہاں سے میرے خلاف بغاوتیں شروع ہو جائیں گی. تو کچھ جو اس وقت کے حکمران، اس وقت کا جو گورنر عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا بنا، بصرہ سے بھیج کر کے کوفہ آیا، تو اس نے اپنے واہ واہی کے لیے سوچا کہ اگر میں اس خاندان کو قتل کر دوں اور حضرت امام حسین کو شہید کر ڈالوں، جب یہ ایسا منظر کر کے میں جب یزید کے پاس بھیجوں گا تو وہ مجھ سے خوش ہوگا، مجھے انعام و اکرام کرے گا اور میری حکومت جو میری گورنری ہے اس میں اور توسیع کر دے گا، بڑھا دے گا. اس واہ واہی تو ایک گروپ کا علماء کرام کے یہ بھی ایک قول ہے. تو اس طرح میرے دوستو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے جس کو ہر انسان سن کر کے یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس واقعے کے پوچھا تو انہوں نے کہا اس پہ توقف اختیار کرو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم یزید کو گالیاں دو، یا تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم یزید کی تعریفیں کرو. یعنی تم یزید کو نہ رحمت اللہ کہہ سکتے ہو اور نہ تم یزید کو لعنت اللہ کہہ سکتے ہو. تم اپنے مسئلے میں توقف اختیار کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مسئلہ ہے اور جنہوں نے یہ واقعات کیے تھے ان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اب جو جس کا حشر ہوگا اس کا فیصلہ ہو گیا. اگر تم نے یزید کو گالیاں دی اور اللہ کی طرف سے یزید کی کوئی ظلم و زیادتی نہیں تھی تو کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہو جائے گی. اور اگر یزید کی تم نے تعریف کی اور واقعی یزید مجرم تھا تو کل قیامت کے دن تمہاری پوچھ اور گچھ ہوگی کہ تم نے ایسے ظالم انسان کی تم نے کیوں تعریفیں کی. تو اس لیے میرے دوستو علماء اہل سنت والجماعت کا یہی رائے ہے کہ ان مسائل میں نہ ہم کسی کی تعریف کریں نہ ہم کسی کی گالیاں دیں. اس لیے کہ جب انسان مرے گا قبر کے اندر پہنچے گا تو کربلا کے سلسلے میں اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا. اس سے سوال ہوگا من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو، پہچان دو. وہاں کربلا کے واقعات کو نہیں پوچھا جائے گا. جس کی چیز کے قبر کے اندر سوال و جواب ہوں گے اس کی تیاری کیا جائے دنیا کے اندر. رہا مسئلہ آخرت کے اندر پوچھ ہو سکتی ہے. کب ہم اگر خاموش رہے تو ہم اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں اے اللہ اس واقعے کے تحت مجھے صحیح معلومات نہیں تھی، کچھ لوگ کچھ بتا رہے تھے، کچھ لوگ کچھ بتا رہے تھے، میری بات سمجھ میں نہیں آئی، میں خاموشی اختیار کر لیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ جو ظالم ہیں ان کو سزا دے گا اور جو مظلوم ہیں ان کے مرتبے کو بلند کرے گا. تو یہ بیچ کا راستہ ہے. لیکن میرے دوستو اہل بیت کا تذکرہ بھی ایک عبادت سے خالی نہیں. تو اس وجہ سے ان معاملات میں آپ بہت دیکھیں گے کہ اگر آپ بیانوں میں سنیں گے تو لوگ خوب مرچ مسالے لگا لگا کر کے لوگوں کو سناتے ہیں اور رلاتے ہیں. صرف رلانے کے لیے اس خطاب کو سامنے پیش کیا جاتا ہے. میرے دوستوں نہیں، ایسا نہیں. جو حق بات ہے امت تک اس کو پہنچانا چاہیے. یہ جو کربلا کا واقعہ ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا بھیانک، اتنا خطرناک مسئلہ اور اتنا درد اندوہ مسئلہ اس سے پہلے نہ کبھی پیش آیا تھا اور نہ اب آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا. آپ کے خاندان کے 22 لوگوں کو شہید کیا گیا
آپ کی نسلوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی. تو اس سے بڑا واقعہ کوئی پیش نہیں آ سکتا. یہ ہم سب کے لیے بہت ہی درد اور دکھ کی بات ہے. لیکن کچھ لوگ اس کو غم ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ صرف جب محرم کی 10 تاریخ ہوتی ہے تبھی وہ غم یاد آتا ہے، اور باقی پورے سال کے 364 دن گزر جاتے کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. لوگ سینے کو کوٹتے ہیں، اپنے جسم کو زخمی کرتے ہیں، اپنے چہروں پر تماچے مارتے ہیں، اور چاقو اور چھریاں اپنے اوپر چلاتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، غم کا تقاضا تو یہ ہے چونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک ایسی فطرت کا بنایا ہے کہ اگر انسان کے اندر بھولنے کا مادہ نہ ہو تو ہر انسان پاگل ہو جائے. چونکہ ایک اولاد ہوتی ہے، انسان کتنی ناز و نعمت سے اس کو پالتا ہے. ایک اولاد ہے، بڑی ناز و نعمت سے پالتا ہے، لیکن اللہ کا حکم آتا ہے اس کو بلا لیتا ہے تو کیا وہ انسان پاگل ہو جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو ایسی فطرت کا بنایا ہے کہ اس کے اندر نسیان غالب ہوتی ہے، بھولنے کا مادہ. وہ آہستہ آہستہ اس کے دل سے اس چیزوں کو دور کر دیا جاتا ہے. اگر وہ دور نہ ہو تو انسان کے لیے کتنے حادثے پیش آتے ہیں. سارے اگر ایک وقت میں دماغ اور مائنڈ میں اگر جمع رہیں تو انسان پاگل ہو جائے، اس کو برداشت نہ کر پائے. تو یہ بھولنے کا جو مادہ اللہ رب العزت نے دیا، کوئی بھی غم ہو، کتنا بڑا غم ہو، کہ وہ غم ہر وقت نہیں یاد رہتا. لیکن ہاں بڑا کوئی غم ہے، کوئی صدمہ اس کے لیے پہنچانے والی چیز ہے، جب وہ یاد آتی ہے تو اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، وہ افسوس کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچو کہ ہر وقت اگر وہ چیزیں بیٹھی رہیں تو انسان کا دماغ کام کرنا بند کر سکتا ہے. اس لیے میرے دوستو، کوئی بھی حادثہ ہو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حادثہ ہو، ہم اگر ان کی سیرت کو پڑھیں، کتابوں میں پڑھیں، جب ان کے واقعات کو پڑھیں تو لازماً آنسو ٹپکنا ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا. لیکن اس کو 1 سال گزرنے کے بعد جب محرم کی 10 تاریخ آئے تبھی ہم محبت کا تقاضا ان کے دنیا کے سامنے پیش کریں اور اپنے سینے کو چاک کریں، اپنے آپ کو مارے پیٹیں. میرے دوستو، یہ سمجھ سے دور کی بات ہے، یہ ایک رسمی بات ہے کہ یہ تو رسماً کیا جا رہا ہے. یہ کوئی محبت کا تقاضا اس بات کی دلالت نہیں کرتا. اس لیے میرے دوستو، جو اعتدال ہماری شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی وہ آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا تقاضا ہے. اگر کوئی محبت سے انکار ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے ہم ہمیشہ اہل بیت کی محبت میں ہم ان کے تمام واقعات کو یاد کریں. پھر اگر کوئی غم پہنچتا ہے، آنسو نکلتے ہیں تو عبادت سے خالی ہے، ان آنسوؤں پر نیکیاں ملیں گی. لیکن اگر ایک واویلا کیا جائے، ایک ڈرامہ کیا جائے، باقاعدہ طور پر سوگ منایا جائے، یہ اسلام اور شریعت کے خلاف معاملہ ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ اچانک پیش نہیں آ گیا. یہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ کوئی اچانک معاملہ ہو، بلکہ اس واقعے کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور کے اندر ظاہر کر دیا گیا، آگاہ کر دیا گیا تھا حضور علیہ السلام پر. اور حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ میدان کربلا کی سرزمین پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی بتایا گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتایا گیا. یہاں تک کہ حضرت امام حسین کو بھی معلوم تھا کہ مجھے ایک وقت میں میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا، لیکن ٹائم ٹیبل نہیں بتایا گیا.
اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ ایک واقعہ جو 60 سال بعد ہونے والا ہے، اللہ کی طرف سے وہ پہلے اس کو آگاہ کر دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آ چکا ہے، کیا اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ اب چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وفات کے 50 سال بعد یہ واقعہ پیش آنا ہے اور اطلاع بھی دی جا رہی ہے، تو واقعہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی اس کی اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس بچے کو تم اتنی محبت فرماتے ہو کہ دنیا میں اس سے پیاری محبوب چیز کوئی نہیں ہے، وہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میدان کربلا میں اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس وقت آنکھوں میں آنسو آئے، آپ روئے تھے، لیکن روایتوں میں کبھی یہ نہیں ملتا ہے کہ آپ نے اپنے گلے کے کپڑے کو پھاڑا، چہرے کو پیٹا۔ آپ سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، اور جو حسین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو حسین سے بغاوت کرے گا وہ مجھ سے بغاوت کرے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ حسین دنیا میں میرے لیے پھول کی طرح ہے۔ اور بہت ساری روایتیں ایسے آپ حضرات سنتے ہوں گے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کے جو تقاضے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیش آتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، آپ امامت فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مسجد میں داخل ہو گئے، اور جو ہی اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے میں گئے اور دونوں بچے چڑھ کر کے ایک ایک موڈے پہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے سجدوں کو لمبا کر دیا اور یہ گوارا نہیں فرمایا کہ میں اپنے ان دو بچوں کو ہٹا لوں۔ لمبا سجدہ ہو گیا۔ صحابی بھی سجدے میں ہیں، آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول دیکھا ایسی بات کہ آپ کی سجدے کی حالت زیادہ لمبے ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ یہ دو میرے بچے آئے تھے، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو میرے پیٹھ پر سوار ہیں، جو میرے کمر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں سجدے کے عالم میں ہوں یہ گر پڑے اور ان کے بدن کے اوپر کوئی چوٹ آ جائے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام منبر پر کھڑے خطبے دے رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ آپ خطبہ بند کر کے جا کے پہلے چپ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ تشریف منبر پر لاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کیسی محبت ہوگی، اتنی محبت کے ساتھ جب یہ خبر پہنچائی جا رہی ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس بچے کو شہید کیا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل کیا مومن لوگ قتل کریں گے؟ تو فرمایا ہاں مومن لوگ قتل کریں گے۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن چونکہ مشیت الہی تھا اور آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار بننے والے تھے، اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے والے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا نہیں فرمایا کہ اے اللہ میرے اس بچے کو ان لوگوں سے بچا لینا جو ایسا قتل کا ارادہ کرو۔ آپ خاموش رہے۔ بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا ذات یوم فی بیتی، کہ ایک دن میری باری تھی اور میرے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا
لا يدخل علی احد، اے ام سلمہ یاد رکھنا میں اندر کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، ابھی جبریل آنے والے ہیں، کسی کو اندر داخل مت ہونے دینا۔ فنظرت فدخل حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں دروازے پر بیٹھ گئی اور میں دیکھ رہی تھی کوئی آنے نہ پائے جس کو میں اندر داخل ہونے دوں۔ اتنے میں دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 4 سال کے بیٹے ہیں، کھیلتے کودتے آ رہے ہیں، میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ رونے لگے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث میں روایت ملتی ہے کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بتایا تھا کہ اس بچے کو کبھی رلانا نہیں، اگر یہ روئے گا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ تو فوراً وہ بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین کو کبھی رلانا نہیں۔ تو جب وہ پکڑا اور پیار کرنے لگے کہ اندر نہ جائے، لیکن وہ چھڑا کر کے پھر اندر داخل ہو گئے، چونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بات یاد آ گئی کہ رلانا نہیں۔ تو فرماتے ہیں فسمعت نشید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکی، کہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں۔ فاطلعت، تو میں نے جھانک کر کے دیکھا، فی حجرہ حسین، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، وہ یبکی، اور وہ رو رہے ہیں۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح جبینہ وہو یبکی، آپ کے چہرے کو بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ شاید ایسا تو نہیں کہ میں نے کیونکہ روکنے کا حکم دیا تھا میں نے داخل کر دیا، کوئی تکلیف پہنچ گئی ہوگی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوشش کی لیکن حسین داخل ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کان معنا فی البیت، کہ میں اس لیے نہیں رو رہا تھا ام سلمہ، میں اس لیے رو رہا تھا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ میں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پیغام لے کر کے آئے تھے، اور وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ اتحبہ، کیا تم حسین سے محبت کرتے ہو؟ تو میں نے جواب میں کہا قلت اما من الدنیا فنعم، کہ دنیا میں حسین سے زیادہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا ہوں، یہ مجھے بہت عزیز ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان امتک ستقتل، کہ تمہاری امت تمہارے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جو اتنا عزیز ہو اور اس کے بارے میں ایسا حکم فرمایا جائے تو لازماً اس کے آنکھ سے آنسو نکلیں گے۔ تو فرمایا ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال لها کربلا، کہ ایسی سرزمین پر قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ کب بیان ہو رہی ہے؟ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 4 سال کے معصوم بچے ہیں، اور یہ واقعہ 50 سال بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد پیش آنا تھا۔ آگے روایت میں ہے فتناول جبریل علیہ الصلوۃ والسلام من تربتها، یہاں تک کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کربلا کی مٹی کو لا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی تھی کہ اسی سرزمین پر ان کو شہید کیا جائے۔ مٹی بھی دکھا دی گئی کہ اس زمین پر۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کوئی اچانک پیش نہیں آیا تھا بلکہ مشیت الہی تھا۔ لیکن روایت میں یہ نہیں ملتا
کہ جب اتنے عزیز بیٹے کی قربانی ہو رہی ہو، شہید کیا جا رہا ہو، ظلماً قتل کیا جا رہا ہو، اللہ کے رسول تو نبی تھے، آپ کی دعا تو رد نہیں ہوتی، کیا آپ اٹھا سکتے تھے ہاتھ کہ اللہ میرے اس بچے کو بچا لینا، میدان کربلا کے ظلموں سے بچا لینا؟ نہیں دعا فرمایا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو مٹی دی گئی تھی وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمایا اذ تحولت هذه التربة دما، کہ اے ام سلمہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن تم اس مٹی کو رکھ دینا، اور جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، حدیث کے الفاظ ہیں، تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اذ تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، تم سمجھ لینا کہ میرا بیٹا اس دن شہید کر دیا گیا ہے۔ روایت میں ہے فجعلتها ام سلمہ فی قارورۃ، اس مٹی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شیشی میں رکھ دیا، فجعلت کل یوم ينظر الیہا، وہ روزانہ اس مٹی کی طرف دیکھتی تھی، کیونکہ کوئی دن کوئی ٹائم تو نہیں بتایا گیا تھا، تو روزانہ دیکھتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مٹی جو خون میں تبدیل ہو گئی ہو اور حضرت امام حسین شہید ہو گئے ہو، دیکھتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ مٹی خون بن گئی، میں سمجھ گئی کہ آج بہت بڑا دن ہے، آج امام حسین شہید ہو گئے۔ تو میرے دوستو یہ واقعہ مشیت الہی تھا، اور مشیت الہی جو ہو اس پر زیادہ اپنی طرف سے بات بنا کر کے اور لوگوں کو رلا کر کے اور اس طرح سے ایک عجیب و غریب منظر بنا دینا، یہ ہماری شریعت کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ میں اس طرف اشارہ دے رہا ہوں کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے دن میں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 سال قبل ہی اطلاع مل چکی تھی۔ یہ میں نے ایک حدیث سنائی ہے، بہت ساری حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے اور بہت سارے راویوں نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو گویا کہ 50 سال قبل جو چیز پیش آنی تھی آج اطلاع دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو تو ضرور نکلا، لیکن آپ نے اس طرح کا غم نہیں فرمایا کہ نعوذ باللہ نماز بھی چھوڑ دی، آگ پہ بھی دوڑ لگا دی، انگاروں پہ اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اسی طرح اپنے بدن کو چاک کیا، گریبان کو پھاڑا، گھروں میں ایک سوگ کا ماحول پیدا کیا۔ میرے دوستو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی ایسی اجازت نہیں ملی، ورنہ تو یہ چیز جائز ہوتی، آج ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہماری شریعت میں ہے جس سے لوگوں کو زحمتیں ہوں۔ ہاں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، وہ یاد آئے تو ہم رو لیں، ہم صدمے میں جا سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر سوگ منا کر کے بیٹھ جانا یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، اہل تشیع تو یہاں تک کہ پورے مہینے کالے لباس میں ہو جاتے ہیں، غم کا لباس، گھر کی چارپائی کو پلٹ دیتے ہیں، کوئی بیڈ پہ نہیں سوتا ہے، کوئی چپل نہیں پہنتا ہے، اور بہت سارے ایسی خرافاتی چیزیں کی جاتی ہیں صرف محرم کے مہینے میں۔ میرے دوستو شریعت کیا اس کو اجازت دیتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اطلاع دی گئی تھی کہ امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے، تو کیا آپ نے چپل اتارے؟ کیا آپ نے چارپائی کو پلٹ دیا، پیر اوپر کر دیے چارپائیوں کو؟ نہیں، کوئی ایسی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اس وجہ سے بلا وجہ کی چیزیں جو ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اعتدال کے راستے پر ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے واقعات کو یاد کر کے رونے والے بنے، لیکن اس رونے کو بیٹھ کر کے 4 لوگوں کو جمع کر کے بیٹھ کر کے وہ یہ بھی اجازت نہیں دیتے۔ اس لیے میرے دوستو یہ جو درمیانی چیزیں ہیں، علماء کرام نے اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے جو انہوں نے کتابوں میں بیان فرمایا، اس پیغام کو میں نے آپ تک پہنچایا۔ اس پیغام کو ہم اپنے سینے سے لگائیں،
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، ہم صرف 10 محرم کو نہ یاد کریں، ہم ہمیشہ اس واقعے کو یاد کریں اور اپنے لیے ایک ہمت اور حوصلے کی چیز بنائیں کہ نواسۂ رسول نے جب اتنی بڑی قربانی پیش کر دی تو اگر ایسے حالات ہمارے نظر کے سامنے پیش آئے تو یہ میرے لیے سبق ہے کہ میں بھی اپنی جانوں کو قربان کرنے والے میں، یہ واقعہ ہے، یہ سبق ملتا ہے ان واقعوں سے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی محرم کا مہینہ چل ہی رہا ہے، جو کربلا کے واقعات قرآن اور حدیث اور علماء کرام کے جو روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، معتدل جو چیز ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے